بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَرَّ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے، اس تو بعد لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا میرے اور تہاڈے پیر و مرشد شمس الضحیٰ بدر الدجا امام المجاہدین امام المتقین امام المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس آیت مبارکہ نو تلاوت کیتا ہے سورۃ الحجرات 26 پارہ سورت نمبر 49 آیت نمبر 7 اس دے اندر خالق کائنات نے گناہاں تو منع کیتا ہے، المکرو یعنی کہ فسق فجور اور عصیان تو منع کیتا ہے۔ آقا علیہ السلام تے اللہ ذوالجلال نے قرآن نازل کر کے فرما دیتا ہے، اے میرے محبوب پیغمبر اپنی امت نو اعلان کر دیو میں اینا تے گناہ نو حرام کر دیتا ہے، گالی گلوچ نو حرام کر دیتا ہے، اور لڑائی جھگڑے نو حرام کر دیتا ہے۔ آئیے اللہ دے قرآن تے غور کرنا، آقا علیہ السلام دے فرمان تے غور کرنا۔ اللہ ذوالجلال دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے سینہ پاک تے اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید نازل فرمایا۔ آئیے اللہ دا قرآن سننا، اللہ ذوالجلال فرما رہے نے وَقَرَّهَ إِلَيْهِمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے اے میرے نبی دے امتیوں میں تہاڈے تے کفر کرنا حرام کر دیتا ہے، اقرار یعنی کہ کفر کرنا مکروہ قرار دیتا ہے نا، عصیان جڑا نافرمانی ہے اے بھی حرام قرار دیتی ہے نا، اور فسوق فجور جڑا ہے نا اے بھی حرام قرار دیتا ہے نا۔ آپ علیہ السلام تے اللہ ذوالجلال نے قرآن نازل کر کے دس دیتا ہے نا، اے میرے پیغمبر جی اپنی امت نو دس دے ہونا اے جڑے گناہ نے اللہ نو بھی ناپسندیدہ نے تانوں بھی ناپسندیدہ قرار دیتے گئے نے، تسی بھی گناہاں نو نہیں کرنا نا۔ او کیڑے گناہ نے نا جڑے ساڈے معاشرے دے اندر عام طور تے پائے جاندے نے نا، لڑائی جھگڑا ساڈے معاشرے دے اندر عام طور تے پایا جاندا ہے، جھوٹ بولنا ساڈے
ساڑھے معاشرے دے اندر عام طور تے پایا جاندہ ہے، ادھر روزہ رکھیا ہے لیکن باز نہیں آمدہ، اللہ دینا فرمانی کیتی جاندہ ہے، ادھر ماہ رمضان دا مہینہ جھوٹ تے جھوٹ بولی جاندہ ہے، کہندہ کیے حضرت جی جھوٹ نہ بولیے کاروبار ہی نہیں چلدا، کیسی غلط فہمی ہے میرے مسلمان بھائی دی، اللہ اکبر اللہ، آقا علیہ السلام نے کنی سخت وعید بیان کیتی ہے نا، میں جھوٹ دے متعلق ہی دسنا چاہنا، لڑائی جھگڑے دے متعلق ہی دسنا چاہنا نا، آقا علیہ السلام نے بھی اس تو منع فرمایا ہے، اللہ ذوالجلال نے بھی منع فرمایا ہے، اسے واسطے اللہ ذوالجلال قرآن مجید دے اندر سورۃ الحجرات آیت نمبر 7 دے اندر فرما رہے ہیں وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، آقا علیہ السلام تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے، اے میرے پیغمبر جی اپنے امت نو دس دیو نا، نسیان کرنا فسوق اور فجور کرنا تو آدھے حرام ہے، لڑائی جھگڑا کرنا جھوٹ بولنا اور گالی گلوچ کرنا تو آدھے حرام کر دیتا ہے نا، آقا علیہ السلام دا ہون فرمان سن دے جانا نا، اٹھائیے ابو داؤد کتاب الادب دے اندر حدیث موجود ہے، آپ علیہ السلام دے بڑے پیارے صحابی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، میں آپ علیہ السلام دے زبان نبوت جو سنے نا، 3 قسم دے بندے ایسے نے جنہاں نو اللہ ذوالجلال نے جنت دے اندر داخل کرنا ہے نا، اللہ اکبر اللہ، ایک ایڑے بندے نے جڑے جھوٹ کولو بچ جاندے نے نا، لڑائی جھگڑے کولو بچ جاندے نے، گالی گلوچ دے کولو بچ جاندے نے، ابو داؤد کتاب الادب دے اندر حدیث موجود ہے نا، نوٹ کر دے جانا نا، حوالہ نہ ملے میں تیرا مجرمانا، اللہ اکبر اللہ، آقا علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، میں آپ علیہ السلام دے زبان نبوت جو سنے نا، آپ علیہ السلام فرمان دینے اس بندے دی میں ضمانت دینا وام، کس چیز دی ضمانت دینا کہ اللہ ذوالجلال اس بندے نو جنت دے یعنی کہ ارد و نواح دے اندر محلہ عطا کرنگے نا، گھر عطا کرنگے نا، کیڑا بندہ ہے جڑا حق دے ہون دے باوجود لڑائی جھگڑا نہیں کردہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے کولو بات نہیں کر رہا، آقا علیہ السلام فرمان دینے میں اس بندے دی ضمانت دینا وام، جڑا بندہ حق دے ہون دے باوجود لڑائی نہیں کردہ، جھگڑا نہیں کردہ بلکہ چھڑ دیندہ ہے، رفع دفع کر دیندہ ہے، گالی گلوچ نہیں کردہ، آقا علیہ السلام فرمان دینے میں اس بندے دی ضمانت دینا، اللہ ذوالجلال اندہ جنت دے گرد و گوان دے اندر یعنی اندے قریب اللہ ذوالجلال انہوں جنت دے گھر عطا کرنگے نا، اور دوسرے نمبر تے آقا علیہ السلام فرمان دینے دوسرا وہ بندہ ہے جڑا مذاق دے اندر بھی جھوٹ نہیں بول دانا، اسی تے گل دے جھوٹ بولی جا رہے ہیں نا، کوئی سودا ویچنے تے جھوٹ بولی جا رہے ہیں، کسی نو بلانا ہوئے تے جھوٹ بولی جا رہے ہیں نا، اللہ اکبر اللہ، آقا علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، اللہ ذوالجلال نے بھی منع فرمایا ہے، آقا علیہ السلام فرمان دینے میں اس بندے دی وہ ضمانت دینا وانا جیڑا بندہ مذاق دے اندر جھوٹ نہیں بول دا، آقا علیہ السلام فرمان دینے انہوں اللہ ذوالجلال جنت دے درمیانی حصے دے اندر گھر عطا کرنگے، محل عطا کرنگے نام، اللہ اکبر اللہ، تیسرے نمبر تے آقا علیہ السلام فرمان دینے تیسرا وہ بندہ ہے جندہ اخلاق اچھا ہوئے گا نام، اخلاق دینا لوگاں دینا پیش آندہ ہے، برا اخلاق نہیں استعمال کردہ، گالی گلوچ نہیں کردہ نا، جدو بھی کسی نو ملدہ ہے مسکرا کے ملدہ ہے نا، ہنس کے ملدہ ہے نا، آقا علیہ السلام فرمان دینے اس بندے دیوی میں اپنی زبان نبوت جو ضمانت دینا، انہوں اللہ ذوالجلال جنت دے اعلیٰ ترین یعنی سب تو اتے اللہ ذوالجلال انہوں محل عطا کرنگے نا، گھر عطا کرنگے نا، نہیں سمجھے ایتے میں دسیا ہے نا، جڑے 3 بندیانوں اللہ ذوالجلال نے جنت دے اندر داخل کرنا ہے نا، اگر کام نہیں کرنگے پہلے نمبر تے فرمایا حق دے ہون دے باوجود لڑائی جھگڑا نہیں کردہ، جھگڑا چھڑ دیندہ ہے حق تے لیکن پھر بھی چھڑ دیندہ ہے نا، ساڑھا کی حال ہے جھوٹ دے اکتے ہیں پھر بھی ڈٹے ہوئے ہیں، لڑائی
جھگڑا کر رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں۔ اور دوسرے نمبر تے فرمایا جھوٹ نہیں بولنا نا، جھوٹ والی بڑی وڈی لعنت ہے نا، اسی انہوں معمولی سمجھنے ہم، حالانکہ کبیرہ گناہ ہے نا، سارے گناہ دی جڑ جھوٹ ہے نا، اس کو لو بچ جاؤ نا۔ اور تیسرے نمبر تے فرمایا اپنے اخلاق نو اچھا کر لو نا۔ اللہ اکبر اللہ۔ آقا علیہ السلام دی اگلی حدیث تے غور کر دے جانا نا، اٹھائیے صحیح المسلم صحیح البخاری دے اندر کتاب الایمان دے اندر حدیث موجود ہے۔ آپ علیہ السلام دے بڑے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، کہنے میں آپ علیہ السلام دی زبان نبوت جو سنیا، آپ علیہ السلام فرمان دینے السباہ مسلم الفسوق، آقا علیہ السلام فرمان دینے وَقِتَالُهُ کفر، آقا علیہ السلام فرمان دینے کسے مسلمان دی شان نے اے شانی نے کسے مسلمان دی کہ کسے اپنے بھائی نو مسلمان نو گالی گلوچ کرے نا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے کولو بات نہیں کر رہا، اٹھائیے صحیح البخاری کتاب الایمان اور صحیح المسلم دے اندر حدیث موجود ہے نا، بیان کرنے والے سیدنا عبداللہ بن مسعود نے نا، آقا علیہ السلام فرمان دینے وَقِتَالُهُ کفر، جڑے بندے نے اپنے مسلمان بھائی نو گالی کڈیے نا، اندھے نا لڑے جھگڑا کیتا ہے نا، آقا علیہ السلام فرمان دینے اس بندے نے کفر کیتا ہے نا۔ اللہ اکبر اللہ۔ نہیں سمجھے اس واسطے اللہ ذوالجلال نے سورہ حجرات کے اندر ارشاد فرما کے اپنے پیغمبر تے قرآن نازل کر کے لوگاں نو دس دیتا ہے نا، اے میرے پیغمبر جی قرآن پڑھ کے لوگاں نو سنا دیو نا، وَقَرَّهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْإِسْيَانَ۔ آقا علیہ السلام دی اگلی حدیث سے غور کر دے جانا نا، آپ علیہ السلام نے فرمایا اے بھی صحیح البخاری دے اندر حدیث موجود، آپ علیہ السلام فرمان دینے منافق بندے دیاں چار علامتاں نے نا، آپ علیہ السلام فرمان دینے منافق بندہ جدو بھی بولے گا جھوٹ بولے گا نا، اللہ اکبر اللہ، کیونکہ میرا موضوع جھوٹ دی مذمت ہے نا، جھوٹ نہیں بولنا نا، مسلمان بن کے رہنا ہے۔ اور مسلمان کاندہ مسلمان ہے، ایک طرف کہندہ ہے میں مسلمان ہاں نبی دا امتیاں نا، اور یار نبی نہیں منع کیتا ہے نا، میں تے نہیں منع کر رہا نا، تینوں پیغمبر دیاں حدیثاں سنا رہا، اپنے کولو بات نہیں کر رہا، تینوں قرآن سنا رہا جڑا اللہ نے اپنے پیغمبر تے نازل کیتا ہے، تینوں کوئی قصے کہانیاں نہیں سنا رہا، اور نہ ہی میری عادت ہے قصے کہانیاں سنانا، میں تے سنانا اللہ دا قرآن سنانا یا آقا علیہ السلام دا فرمان سنانا۔ آپ علیہ السلام فرمان دینے منافق بندہ جدو بھی بول دا ہے جھوٹ بول دا دی زبان جو سچ نکل دائے نہیں، اللہ اکبر اللہ۔ تیسرے نمبر تے آقا علیہ السلام فرمان دینے جدو وعدہ کردہ کسے دے نال میں فلاں جگہ تے آواں گا، میں فلاں دن تیرے گھر آواں گا، اللہ اکبر اللہ، اے وعدہ خلافی کردہ ہے نا، آقا علیہ السلام فرمان دینے اے بھی منافق بندے دی علامت ہے نا، اللہ اکبر اللہ۔ تیسرے نمبر تے آقا علیہ السلام فرمان دینے جدو اے لڑائی جھگڑا ہو جاندہ ہے، اللہ اکبر اللہ، گالی گلوچ کردہ ہے، بکواس کردہ ہے نا، اللہ اکبر اللہ۔ اگلے چوتھے نمبر تے آقا علیہ السلام نے فرمایا اندے کل امانت رکھی جائے ان دے اندر خیانت کردہ ہے نا، اے چار علامتاں آقا علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت جو ارشاد فرمائیاں، نہیں سمجھے اگلی حدیث سے غور کر دے جانا نا۔ آپ علیہ السلام نے اخلاق دے بارے کی فرمایا، اللہ ذوالجلال دے پیغمبر نے اپنی زبان نبوت جو ارشاد فرمایا، آپ علیہ السلام حدیث ابو داؤد ترمذی دے اندر موجود ہے نا، آپ علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے میں اپنی زبان نبوت جو ارشاد سنیا نا، آپ علیہ السلام کی فرما رہے نے اے میرے صحابہ کل قیامت دا دن ہوئے گا نا، سب تو وزنی جڑا عمال ہوئے گا اللہ دے ہم او اخلاق ہوئے دانا، ایسے واسطے اپنے اخلاق نو اچھا کر لینا، میرے پیغمبر دا اخلاق بھی دے دیکھ لینا جڑے ساڑھے واسطے آئیڈیل بن کے آئے نے، نمونہ بن کے آئے نے، آپ علیہ السلام دیاں گوائیاں تیرا بدا قرآن دے رہا ہے، اٹھائیے
سورہ قلم آیت نمبر 4 اللہ ذوالجلال دا قرآن ارشاد فرما رہا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ آپ علیہ السلام دا اخلاق سب تو اعلیٰ ہے سب تو برتر ہے نا آپ علیہ السلام اللہ ذوالجلال نے اخلاق دا پیکر بنا کے بھیجا ہے میرے آقا علیہ السلام دے اخلاق دے بارے تسی سنیا ہوئے گا نا اے بھی حدیث ہے آپ علیہ السلام دے مسند احمد جلد نمبر 6 حدیث نمبر 91 آپ علیہ السلام تو روایت کرنے والیاں میری اور تواڈی اماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے آپ علیہ السلام دے بارے اخلاق دے بارے پوچھا گیا میرے کل آن والا آیا آن کے کہندہ آقا علیہ السلام دے اخلاق دے بارے دس دیو نام اے اماں جی تسی سب تو بہتر جان دیا نام آپ علیہ السلام فرمان دی بیوی میری اور تواڈی اماں جان فرمان دیا نے وَقَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنِ آپ علیہ السلام دا اخلاق جیڑا ہے نام پورا قرآن یا آپ علیہ السلام دا اخلاق کیا تو قرآن نہیں پڑھیا قرآن نو پڑھدا جا اور آقا علیہ السلام دی زندگی پوری دی پورے قرآن مجید دے اندروں ملے گی آپ علیہ السلام دا اٹھنا قرآن مجید دے اندروں ملے گا بیٹھنا قرآن مجید دے اندروں ملے گا آپ علیہ السلام دا گفتگو کرنا قرآن مجید دے اندر ملے گا ایسے واسطے اللہ ذوالجلال دے پیغمبر دے بارے قرآن مجید بولیا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اسی اپنے پیغمبر نو خلق عظیم دا مالک بنا کے بھیجا ہے نا آپ علیہ السلام نو کافر تکلیفاں بھی دے رہنے دکھ بھی دے رہنے مصیبتاں بھی دے رہنے پھر بھی گالی گلوچ نہیں کیتی اے تے دور دی گل میرے آقا علیہ السلام کیسا حوصلہ اللہ نے عطا کیتا ہے بلکہ بد دعا بھی نہیں کیتی بد دعا تے دور دی گل لینا میرے آقا علیہ السلام نے انہاں دے بارے سوچیا بھی نہیں کہ میں انہاں دے بارے بد دعا کر رہا کیونکہ اللہ ذوالجلال نے آپ علیہ السلام نو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا نا قرآن بول رہا میں نے کہہ رہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللہ ذوالجلال نے آپ علیہ السلام نو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا سب واسطے سارے جہانہ دے واسطے اللہ ذوالجلال نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا دیکھ لو نا طیف والے میرے آقا علیہ السلام نو پتھر مار رہنے اور مکے والے بھی تے تنگ کر رہنے آپ علیہ السلام نے بد دعا نہیں کی تھی بلکہ انہاں واسطے دعائی کی تھی نا ایسے واسطے اللہ ذوالجلال دے پیغمبر نے فرمایا نا جھوٹ کولو بچ جاؤ نا بد اخلاقی کولو بچ جاؤ نا جیڑا اللہ ذوالجلال نے منع کر دیتا ہے پیغمبر علیہ السلام نے منع کر دیتا ہے نا آئیے اگلی حدیث سے غور کر دے جانا آپ تشریف فرمانے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام دے کول تشریف فرمانے اس حدیث نو بیان کرنے والے سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے اے بھی مسند احمد دے اندر حدیث موجود ہے مسند احمد جلد نمبر 6 دے اندر حدیث موجود ہے حضرت ابوبکر دا جھگڑا ہو گیا کہ کافر دے نال اے جھگڑا کر رہا ہے نا حضرت ابوبکر نو بڑا بلا کہہ رہا ہے نا حضرت ابوبکر سنی جا رہے ہیں آپ علیہ السلام تشریف لے کے آئے بیٹھ گئے نا اور جھگڑا سن رہے ہیں ایک کافر بے ایمان آپ علیہ السلام دے صحابی سیدنا ابوبکر نو برا بلا کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ آپ علیہ السلام مسکرا رہے ہیں نا بولے نہیں نہ حضرت ابوبکر بولے نہیں جس وقت انہیں زیادہ برا بلا کیا نا اللہ اکبر اللہ آخر حضرت ابوبکر بھی تے انسان نے نا حضرت ابوبکر نے جواب دے دیتا ہوں دیاں گلاں دا آپ علیہ السلام کھڑے ہو گئے تشریف لے گئے نا اتھو چلے گئے نا حضرت ابوبکر پریشان ہو گئے نا اے اللہ دے پیغمبر جی تسی پریشان اے اللہ دے نبی دی
کر رہا سی بک رہا سی کافر یعنی کہ میں نو برا بلا کہہ رہا سی تسی کول بیٹھے مسکرا رہا سی اور سن رہا سی میں بھی جواب نہیں دے رہا سا تسی بھی جواب نہیں دے رہا سی اللہ اکبر اللہ آقا علیہ السلام فرمان دینے اے میرے پیارے صحابی حضرت ابو بکر جی جس وقت تسی خاموشی دے نال سن رہا سی نا اللہ ذوالجلال نے اسمانہ تو فرشتے بھیجے سی تیرا جواب دے جا رہا سن اور جس وقت تو ان دی گل دا جواب دیتا ہے نا فرشتے بھی چلے گئے نے میں بھی اتھو چلا گیا کیونکہ شیطان آ گیا سینا اللہ اکبر اللہ اجے نہیں سمجھے ساڑھے مسلمانہ دا کی حال ہے ایک طرف روزہ رکھے ہے ایک طرف گالی گلوچ کر رہے ہیں ایک طرف روزہ رکھے ہے ادھر جھوٹ تے جھوٹ بولے جا رہے ہیں نا آپ علیہ السلام دا فرمان نوٹ کر دے جانا نا اپنے دلان تے نوٹ کر لونا آپ علیہ السلام فرمان دینے جیڑا بندہ روزہ رکھ کے جھوٹ نہیں چھڑدا یعنی کہ بےہودہ گلہ نہیں چھڑدا گالی گلوچ نہیں کردا اے بھی صحیح البخاری کتاب الایمان دے اندر حدیث موجود ہے نا بیان کرنے والے سیدنا حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث نو بیان کر دینے اپنے کولوں بات نہیں کر رہا آپ علیہ السلام فرمان دینے جیڑا بندہ روزہ رکھ کے بھی جھوٹ نہیں چھڑدا بلکہ ان دیتے عمل کردہ ہے نا کیونکہ روزے دا میں نہیں ڈالے نا روزہ گناہاں تو روک دائے نا بےہودہ گلنا تو روک دائے نا گالی گلوچ تو روک دائے نا جھوٹ تو روک دائے نا آئیدہ مسلمان کہندہ ہے میں پکا نبی دا امتیاں پکا مسلماناں لیکن گالی گلوچ بھی کر رہے ہیں لڑائی جھگڑا بھی مسلمان دینال کر رہے ہیں نا آپ علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ روزہ رکھ کے جھوٹ نہیں چھڑدا آقا علیہ السلام فرمان دینے اس بندے دے روزے دا اللہ دے ہاں کوئی اجر نہیں لکھیا جاندہ کیونکہ انہیں جھوٹ نو چھڑیا نہیں روزے دا بنیادی مقصد یہ جھوٹ کو لو بچ جانا باقی گناہاں کو لو بچ جانا چوری کو لو بچ جا زنا کو لو بچ جا بےہودہ گلاں کو لو بچ جانا گالی گلوچ کو لو بچ جانا جھوٹ دے کو لو بچ جانا آپ علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت جو ارشاد فرمایا آقا علیہ السلام فرمان دینے روزے دا کوئی فائدہ نہیں بھوک اور پیاس تو علاوہ اس بندے نو کچھ نہیں ملے گا کیونکہ انہیں جھوٹ نو نہیں چھڑیا جھوٹ بول دے اس تے عمل کردہ جا رہا ہے نا اللہ اکبر اللہ ایسے واسطے اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر تے قرآن نازل فرما کے لوگوں نو دس دیتا ہے آقا علیہ السلام تے اللہ ذوالجلال نے قرآن نازل کر کے دس دیتا ہے وَقَرَّا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْإِسْيَانَ اے میرے پیغمبر جی اپنی امت نو دس دے ہونا میں توڑے تے حرام کر دیتا ہے ایک دوسرے دے نال جگڑنا لڑائی کرنا گالی گلوچ کرنا نا جھوٹ بولنا توڑے تے حرام کر دیتا ہے میرے آقا علیہ السلام نو بھی جھوٹ تو نفرت نا اللہ ذوالجلال نو بھی جھوٹ تو نفرت نا نہیں سمجھے اٹھا یہ صحیح البخاری حدیث دا حوالہ میں دے رہا نہ ملے میں تیرا مجرم آقا علیہ السلام بیان کر دینے جیڑا بندہ جھوٹ بول دا رہندہ ہے بول دیاں اللہ دے ہاں جھوٹا ہی لکھیا جاندہ ہے نا آقا علیہ السلام فرمان دینے جھوٹا ہی نہیں بلکہ اللہ ذوالجلال دیاں نظران چے وہ لانتی بندہ ہو جاندہ ہے نا جیڑا بندہ جھوٹ نو نہیں چھڑ دانا ایسے واسطے رمضان دا مہینہ بخشش والا مہینہ نا اللہ دی رحمت والا مہینہ نا اپنے گوانوں بخشا لینا اللہ کو لو توبہ کر لینا جھوٹ تو باز آ جانا تیری روزی اندر اللہ برکتہ کر دے گا تیری عمر دے اندر اللہ برکتہ کر دے گا نا ایسے واسطے اللہ ذوالجلال دا قرآن تے بول بول کے کہہ رہا ہے وَقَرَّا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْإِسْيَانَ اللہ نے اپنے پیغمبر تے قرآن نازل کر کے لوگوں نو دس دیتا ہے لڑائی جھگڑے تو بچ جاؤ گالی گلوچ کو لو بچ جاؤ جھوٹ کو لو بچ جاؤ جھوٹ والی لعنت بہت بری لعنت ہے سارے گناہوں دی جڑ جھوٹ ہے دعا ہے جو سنایا اللہ اس تے عمل دی توفیق دے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب